اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نکاح نہ کرے مگر زانیہ عورت سے، او مشرکۃ یا مشرکہ عورت سے۔ زانی وہ بدکار انسان ہے تو اس کے لیے بدکار ہی چاہیے ہیں، اور ویسے بھی طبیعتیں بھی خدا نے ایسی بنائی ہیں، اچھی طبیعت اچھی چیز کی طرف مائل ہوتی ہے اور گندی طبیعت گندی چیز کی طرف مائل ہوتی ہے جی۔ زنا کے بارے میں احادیث مبارکہ میں قرآن کریم میں بہت سخت وعیدات وغیرہ آئی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح نماز فجر کے بعد خواب وغیرہ پوچھا کرتے تھے۔ جس کسی نے جو خواب دیکھا ہوتا وہ حضور کی بارگاہ میں بیان فرماتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کا خلاصہ اس میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ دو فرشتے آئے، وہ مجھے لے کر گئے اور میں نے دیکھا کہ ایک تنور نما ایک جگہ ہے، گڑھا ہے، جہاں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس کے اندر پڑی ہوئی، اوپر سے اس کا منہ تنگ ہے، اندر سے کھلا کشادہ ہے، جیسے تندور ہوتا ہے، اوپر سے منہ تنگ اندر سے کھلا کشادہ۔ فرمایا اس کے اندر ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں، اور اس کے نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ مرد و عورت بھی اس شعلے کے ساتھ اوپر کی طرف آتے ہیں، اور جب وہ آگ کا شعلہ نیچے جاتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ نیچے جاتے ہیں۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر۔ یہ ان مرد و عورت کا حال ہے جنہیں دنیا میں برہنہ ہونے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے نا، تو اللہ نے ان کے لیے ایک جگہ تیار کر رکھی ہے جو برہنہ ہی ہے، ہمیشہ برہنہ رہیں گے، وہاں پہ کوئی لباس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت برقرار رہے گی، جہالت رہے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، شراب پی جائے گی اور زنا کا ظہور ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی بیان فرمائی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایمان اس سے نکال دیتا ہے، ایسے جیسے کوئی اپنی قمیض اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان اتار دے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے جی، ورنہ جس شخص نے یہ ایک مرتبہ بدکاری کی تھی اس کا ایمان ہی چلا جاتا، رب توبہ قبول نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس امت پر اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ گناہ کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، زمین و آسمان گناہ سے بھر دی ہوں، لیکن پھر بھی اس بندے کو احساس ہو جائے نا کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا، وہ پھر بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توبہ کر لے، جتنے بھی گناہ ہوں وہ توبہ سے پھر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر بھی معاف فرما۔ تو فرمایا زانی مرد زانیہ عورت سے نکاح کرے یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ، اور بدکار عورت زانی عورت نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد اور مشرک اس سے نکاح کرے، مطلب خبیث خبیثوں کے لیے، پاک پاکوں کے لیے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ، اور یہ حرام ہے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر۔ زانی مرد سے یا زانی عورت سے نکاح کرنا یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، یہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہوگی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کروا دو۔ تو علماء کرام نے فرمایا یہ پھر آیت اس آیت سے منسوخ ہو گئی ہے، ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ اس طرح کی شادیاں نہ کریں۔ قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی تھی جو منسوخ ہوئی، ان کا حکم بھی منسوخ ہوا، ان کے الفاظ بھی منسوخ ہو گئے، وہ قرآن میں درج ہی نہیں ہوئی۔ کچھ آیات ایسی تھی جن کا حکم منسوخ ہوا مگر تلاوت منسوخ نہیں ہوئی، وہ قرآن میں موجود رہی۔ جس طرح یہ آیت ہے، اس کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی، حکم منسوخ ہوا ہے۔ اب تلاوت منسوخ نہ ہونے میں جو حکمت نظر آتی ہے
وہ یہی نظر آتی ہیں کہ رب اب بھی یہی چاہتا ہے، میرے اچھے مومن بندو بدکار لوگوں کے قریب مت جانا۔ رب کی خواہش اب بھی یہی ہے، اچھا مرد اچھی عورت سے نکاح کرے، گندی سے نہ کرے، چونکہ گندا بیج گندی فصل اگاتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا آج سے تقریباً کوئی 20-22 سال پہلے، کہ ایک مرد کسی عورت پہ عاشق ہوا، اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور رات کو دونوں نے آپس میں سیٹنگ وغیرہ کی کہ بھاگنا ہے، نکلنا ہے، جیسے آج کل تو ایک رواج پڑتا جا رہا ہے، اور لوگ پہلے ایک غیرت ہوتی تھی نا، اب وہ آہستہ آہستہ مرتی جا رہی ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ الحیاء نصف الایمان او کما قال شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا جو ہے، غیرت، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اللہ اکبر، جس کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے وہ بندہ پھر کچھ بھی کر لیتا ہے، پھر اس کے سامنے کوئی برائی نہیں رہتی۔ یہ حیا ہی ہے جو انسان کو برائی دکھاتا ہے کہ یہ برا ہے۔ حیا نکل جائے تو پھر برائی نہیں رہتی انسان کے نزدیک۔ تو وہ ان دونوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ رات کو بھاگنا ہے، اور وہ خاتون جو تھی بڑی مالدار اور امیر تھی لڑکی، تو رات کو دونوں کا پلاننگ جو تھی تیار تھی، تو لڑکا آیا، وہ لڑکی نے اپنے گھر میں گھوڑے تھے اچھے خاصے، ماشاءاللہ سے بہت امیر تھی، اس نے ایک گھوڑی نکالی اچھی سی، پہلے سے اس نے تیار کر کے رکھی تھی، تو دونوں اس گھوڑی پہ بیٹھے اور بھاگ گئے۔ راستے میں ایک نہر آئی، جب نہر کراس کرنے لگے تو گھوڑی اس نہر سے پار نہ چڑھے۔ لڑکے نے بڑی کوشش کی تو گھوڑی نہ چڑھی۔ لڑکا اتر کے پریشان ہوا کہ اب کیا کروں بھائی، یہ چڑھتی نہیں ہے۔ تو لڑکے نے شاید یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پیدل چلتے ہیں۔ لڑکی نے کہا نہیں، آپ اس کو کوشش کرو، پکڑ کے پار چڑھاؤ، یہ چڑھ جائے گی۔ اس کی ماں بھی ایسی ہی ضد کرتی تھی۔ لڑکی نے کیا کہا، اس کی ماں بھی ایسے ہی ضد کرتی تھی، کوشش کرو پار چڑھ جائے گی۔ لڑکے کے دماغ میں لگی یہ بات، عقل و شعور تھوڑا بہت تھا نہ، کام آ گیا، اس کے دماغ پہ لگی۔ اس نے کہا یہ گھوڑی جانور ہے، اس جانور میں ماں کی تاثیر آ رہی ہے، جس کو میں لے کے جا رہا ہوں اس سے بھی تو میری اولاد ہوگی، کیا میری اولاد میں ماں کی تاثیر نہیں آئے گی؟ اس نے گھوڑی وہیں سے واپس پلٹی۔ لڑکی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں واپس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جب جانور کا یہ حال ہے، جب جانور کی یہ تاثیر ہے کہ بیٹی ماں پہ جاتی ہے تو تمہاری کیا تاثیر ہوگی؟ واپس جا کے چھوڑ کے آ گیا۔ گندے مال سے اچھا مال کبھی نہیں ملتا، گندی فصل، گندا بیج گندی فصل ہی اگاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جب نکاح کرو تو نکاح میں دینداری دیکھو، سیرت دیکھو، کردار دیکھو۔ آج کل آپ دیکھیں گے کتنے ہی لوگ ہیں رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے تعلیم کیا ہے؟ اور تعلیم کون سی؟ وہ تعلیم جو مرد کو مرد نہیں رہنے دیتی، عورت کو عورت نہیں رہنے دیتی۔ یہ کالج یونیورسٹیوں کی جو تعلیم ہے، اس نے ہمیں کیا دیا؟ اس نے تو ہمیں یہی دیا ہے کہ جاتی ہوئی لڑکی کو دیکھو، دور سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ یہ تعلیم ہے؟ اللہ اکبر۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ کہتے ہیں جو علم عورت کو عورت نہ رہنے دے، فرمایا وہ علم نہیں ہے، وہ موت ہے انسان کے لیے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے پڑھی کتنی ہے؟ کبھی یہ نہیں پوچھیں گے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے؟ یہ نہیں، کبھی کوئی نہیں پوچھتا۔ لڑکے کبھی نہیں پوچھیں گے کہ نماز پڑھتا ہے، پابندی کرتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے بھائی، وہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا؟ خود سوچیں۔ جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے وہ کسی انسان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تلاش کریں جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، وہ آپ کے بیٹے کا بھی فرما بردار ہوگا، وہ بیٹی کا بھی خیال رکھے گا۔ تو آج کل رشتہ داریاں، حضور نے فرمایا سیرت دیکھ کر رشتہ کرو، سیرت دیکھ کر نکاح کرو، چونکہ آگے مسلمانوں کی نسل چلنی ہے۔ اچھے لوگ آپس میں ملیں گے تو اچھی نسل پیدا ہوگی، گندے لوگ مل کے کیا کریں گے؟ دیکھیں نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں باپ کیسے تھے، رب نے کیسا پیدا فرمایا، سبحان اللہ ہے جی۔
اللہ اکبر. ماں باپ جتنے متقی پرہیزگار ہوں گے اللہ کے فضل سے اولاد اتنی اچھی ہوگی. اللہ میں نے تفسیر روح البیان میں ایک دو واقعات پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا جی. اللہ اکبر, بڑا حیران ہوا کہ ایک عورت کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو اس کی شکل ریچھ کی سی اس کی شکل. تو اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تفصیلی واقعہ یہ تھا کہ اس عورت نے کہا کہ جب میرے شوہر نے مجھ سے ازدواجی تعلق قائم کیا تھا اس وقت میرے ذہن میں ریچھ کی تصویر چل رہی تھی. اللہ اکبر, اس کا یہ اثر ہوا. اللہ اکبر. گندی سوچ جو ہے نا اثر ضرور دکھاتی ہے. اگر اس وقت بندے کے دل میں کوئی مکہ مدینہ کے خیالات ہوں, دینداری کے خیالات ہوں, غوث پاک کی یاد ہو, اللہ کے اولیاء کی یاد ہو, تو اللہ کے فضل سے پیدا ہونے والا بھی ولی آئے گا. سبحان اللہ. لیکن یہ تبھی ہوگا نا جب ظاہری اس کی زندگی دیندار ہوگی. ایک بندہ ظاہری زندگی میں ہمیشہ گند میں پڑا رہتا ہے, وہ کیا سوچے گا؟ اس نے تو گند ہی سوچنا ہے نا. اللہ. یہ آیت منسوخ ضرور ہے, اس کا حکم تلاوت موجود ہے. رب اب بھی یہی چاہتا ہے. دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیرت دیکھ کے رشتہ کرو. رب اب بھی یہی چاہتا ہے کہ مومن کو چاہیے اچھا رشتہ قائم کریں. ہیں جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جی.